لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام اسٹیج کی زینت جملہ علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم حضرت علامہ نصیر احمد نورانی صاحب، آج کے پروگرام کے سرپرست اعلیٰ برادر مکرم حضرت علامہ محمد رضوان نقشبندی صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ جناب علامہ اعجاز احمد صاحب، ختم 11ویں کی بابرکت محفل میں بیٹھنے والے جملہ خوش نصیب اور بانصیب، اخص الخاص نوش و پاک تنظیم جو ختم 11ویں شریف کا اہتمام کرتی ہے، ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ ٹائم مختصر ہے، میں اپنی بات کا بلا تمہید آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البلد کی جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مٹی کی قسم کھائی۔ وہ مٹی کون سی ہے؟ وہ ایسی مٹی جس مٹی پہ مصطفیٰ نے اپنے نالین رکھ کے گزر گئے۔ وہ ایسی مٹی جس مٹی کو کملی والے کے مبارک جوڑون سے نسبت ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، بات قابل غور ہے۔ وہ ذات جس کی ساری کائنات قسمیں کھاتی ہے، وہ ذات جو ساری کائنات کی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، سارا جگ جس کی قسمیں کھاتا ہے، وہ رب محمد عربی کے جوتوں سے لگنے والی مٹی کی قسم کھا رہا۔ پتہ یہ چلا عظمت نسبت سے ملتی ہے۔ اگر مصطفیٰ کے جوڑوں سے مٹی کو نسبت ہو جائے تو وہ مٹی اتنی اعلیٰ کہ قسم رب کھا رہا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن پاک سے دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی ازواج، تم جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے اور تم بھی کائنات کی خواتین میں سے کسی جیسی نہیں ہو۔ سوال یہ ہے، عورت عورت جیسی ہی ہوتی ہے، پر جس خاتون کو نسبت مصطفیٰ کے بستر سے ہو جائے، جس خاتون کو نسبت مصطفیٰ کے عقد سے ہو جائے، جس خاتون کو نسبت کملی والے کے گھر سے ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کو بے مثال بنایا ہے۔ جس کی نسبت بے مثال سے ہو گئی، میں اس خواتین کو بھی بے مثال کر دیتا ہوں۔ تیسری مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا یہ قوم میرے محبوب کی امت کائنات کی ساری امتوں سے بہتر ہے۔ مولا امت جیسی ہوتی ہے، امت آدم کی بھی تھی، امت نوح کی بھی تھی، موسیٰ و عیسیٰ کی بھی تھی، وہ کیوں بہتر نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے نسبتیں ان کی بھی اعلیٰ تھی،
پر جو نسبت اس امت کو نصیب ہوئی ہے، کائنات میں کسی امت کو یہ نسبت حاصل ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نا، میں نمازی ہونے میں یہ امت بہتر ہے، حاجی ہونے میں یہ امت بہتر ہے، غازی ہونے میں یہ امت بہتر ہے، یوں نہیں کہا۔ پر میں اس لیے کہ نمازی ہونے کو بہتر کہوں تو نسبت نماز کی طرف ہے، حاجی ہونے کو کہوں تو نسبت کعبے کی طرف ہے۔ فرمایا یہ ساری نسبتیں اپنی طرف، لیکن جس قوم کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے، فرمایا ساری کائنات ایک طرف، محمد عربی کا غلام ہونا ایک طرف۔ لوگوں یاد رکھ لو، جس کی نسبت جڑتی گئی وہ عظمت کا شاہکار ہوتا گیا۔ اگر نسبت جوتے سے ہو گئی، رب قسمیں کھا رہا ہے۔ نسبت عقد و گھر سے ہو گئی، رب اس کو بے مثال بنا رہا ہے۔ اگر نسبت کلمے کی ہو گئی، رب ساری کائنات سے افضل کہہ رہا ہے۔ اگر اسی قانون کو دیکھ لے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں ہر گھر میں بیٹی ہے، پر جو بیٹی مصطفیٰ کی ہے، کائنات میں کوئی بیٹی اس فاطمہ جیسی ہو نہیں سکتی۔ ہر گھر میں خاتون ہے، ہر گھر میں ازواج ہیں، لیکن جو ازواج مصطفیٰ کے گھر میں ہے ان جیسی کائنات میں ازواج نہیں ہے۔ ہر گھر میں سسرال موجود ہیں، لیکن جس سسرال کو نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے ان جیسا کائنات میں کوئی سسرال نہیں ہے۔ ہر گھر میں داماد ہے، جس داماد کو نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے اس جیسا کائنات میں داماد نہیں ہے۔ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، سسرال کی نسبت سے دیکھو، کائنات میں صدیق و عمر جیسا کوئی نہیں ہے۔ داماد کی نسبت سے دیکھو، علی و عثمان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، جس کی نسبت ہو گئی رب قسمیں کھاتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے جوتے سے نسبت ہو گئی، مٹی اتنی مقدس کے رب قسمیں کھائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر اس وجود سے نسبت ہو جائے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ 1400 سال سے جس مٹی پہ مصطفیٰ لیتے ہیں، 1400 سال سے جس مٹی پہ مصطفیٰ کا وجود آرام فرما ہے، کائنات کے ہر فرقے کا اتفاق ہے، کوئی مکتب فکر والا اس سے اختلاف نہیں رکھتا۔ وہ مٹی جو وجود مصطفیٰ کو چوم رہی ہے، وہ مٹی جو وجود مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے، وہ مٹی جس کو صحبت مصطفیٰ حاصل ہے، وہ مٹی جس کو وجود مصطفیٰ کی سنگت حاصل ہے، وہ کعبے سے نہیں، مسجد اقصی سے صرف نہیں، جنت کے 8 طبقات سے نہیں، لوگوں سدرا سے نہیں، بلکہ رب کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو جوتوں سے نسبت نہیں ہے، محمد کے وجود سے نسبت ہو گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس محمد کے وجود سے مٹی کو نسبت ہو جائے، مٹی عرش الہی سے بلند ہے۔ جس مٹی کو مصطفیٰ کے جوڑوں سے نسبت ہو جائے اس مٹی کی قسمیں خدا کھاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مٹی کا عالم کیا ہوگا جس مٹی سے مصطفیٰ کا سراپا بنا ہوگا، جس مٹی سے مصطفیٰ کا بشری پتلا بنا ہوگا، جس مٹی سے میرے مصطفیٰ کا وجود بنا ہوگا۔ لوگوں وہ صرف قسم خدا نہیں، عرش الہی کے برابر نہیں، بلکہ وہ مٹی ایسی مٹی ہے اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جہاں کسی کی قبر بنتی ہے وہیں اس کا خمیر اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا سیدہ عائشہ کے حجرہ سے لے کر منبر تک یہ سارا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ کائنات میں دنیا فوت ہوتی ہے، قبر میں جاتی ہے، سوال ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، اگر پاس ہو جائے
تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ عظمت ہے تیری اے میرے مصطفیٰ، شان ہے تیری اے صدیق اکبر، دنیا مرنے کے بعد اس کی قبر میں قبر کو جنت بنایا جاتا ہے۔ تمہاری عزت کو سلام، تمہاری قبریں ہی جنت میں بنائی گئی ہے۔ اور علماء نے محققین نے اس میں بڑی لمبی بحث کیا ہے، نتیجہ ان کا دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے یہ جو مصطفیٰ نے فرمایا میرے گھر سے منبر تک یہ جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ عکس نہیں ہے، یہ حقیقتاً جنت سے آیا ہے۔ تو جنت کی زمین بھی نور ہے، جنت کا ماحول بھی نور ہے۔ یہ ٹکڑا جو جنت سے لایا گیا، دنیا پہ بٹھایا گیا، جس مٹی کے ٹکڑے میں میرے مصطفیٰ کا آج وجود ہے، اسی مٹی کے خمیر سے میرے مصطفیٰ کا وجود بنا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جس مصطفیٰ کا وجود نور کی مٹی سے بنا ہے، لوگ اس کی بشریت پہ مناظرے کر رہے ہیں، اور لوگوں اس انسان کا، اس ذات کا، اس شخصیت کا ظاہری وجود بھی نور ہے، محمد کا باطن بھی نور ہے۔ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، آج جمادی الاخری کے آخری ایام میں بیٹھے ہو، سیدنا صدیق اکبر کے یوم مناتے آ رہے ہو، میں کہنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کی قبر کہاں ہے؟ قبر مصطفیٰ کے ساتھ قبر صدیق ہے۔ فاروق اعظم کی قبر کہاں ہے؟ قبر صدیق کے ساتھ جڑی ہوئی قبر فاروق اعظم کی ہے۔ میں کہنے پہ حق رکھتا ہوں، بلکہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس مٹی سے میرے رب نے مجھے بنایا ہے، فرمایا میرے وجود سے جو مٹی بچی ہے، اس بچی ہوئی مٹی سے ایک وجود صدیق اکبر کا بنا ہے، ایک وجود فاروق اعظم کا بنا ہے۔ پتہ یہ چلا صدیق اکبر کا خمیر عام خمیر نہیں ہے، صدیق اکبر کا خمیر جنت کا خمیر ہے، فاروق اعظم کا خمیر جنت کا خمیر ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جہاں سے خمیر اٹھایا جاتا ہے اسی میں اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا مصطفیٰ کا خمیر بھی ریاض الجنہ کا ہے، صدیق اکبر کا خمیر بھی ریاض الجنہ کا ہے، فاروق اعظم کا خمیر بھی ریاض الجنہ کا ہے۔ یہ جنت کی مٹی، جنت کے وجود، میں کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ لوگ کئی باتیں کرتے ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ مصطفیٰ کا دامن پکڑ کر حدیث رسول کو دلیل بنا کر یہ حجت سے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں صدیق اکبر کا وجود دیکھو، وجود میں سب سے افضل ہے۔ اگر فاروق اعظم کا وجود دیکھو، وجود میں سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگوں کا وجود دنیا کی مٹی سے بنا ہے، صدیق عمر کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، عثمان غنی کی قبر کہاں ہے؟ عثمان غنی کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر حجاز مقدس میں ہے۔ پتہ یہ چلا عثمان غنی کا خمیر جنت البقیع سے اٹھایا گیا، مولا علی کا خمیر حجاز مقدس سے بلکہ نجف سے اٹھایا گیا۔ او کبھی چل کے دیکھو میرے صدیق کا مزار، کبھی چل کے دیکھو فاروق اعظم کا مزار، ان کو کہیں سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے خمیر سے اٹھایا گیا۔ خمیر کی نسبت سے دیکھیں، صدیق جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ خمیر کی نسبت سے دیکھیں، فاروق اعظم جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں صدیق اکبر کا خمیر جنت سے ہے، اور اس سے اگلی بات بڑی زبردست ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کا روضہ ہے، جہاں کملی والے کا مزار پر انوار ہے، وہی صدیق اکبر کا مزار ہے، وہی فاروق اعظم کا مزار ہے۔ وہ کائنات والے اپنا اپنا ایڈریس رکھتے ہیں، اپنا اپنا پتہ رکھتے ہیں۔ کوئی کسی سے پوچھتا ہے
وہ اپنے شہر کا پتہ دیتا ہے، وہ اپنے علاقے کا پتہ دیتا ہے، اپنے گاؤں کا پتہ دیتا ہے، اور اپنے محلے کا پتہ دیتا ہے، اپنے گھر کا نمبر دیتا ہے۔ لوگوں کبھی صدیق اکبر سے جا کے پوچھو، کبھی فاروق اعظم سے جا کے پوچھو کہ جناب اپنا پتہ ہی بتا دو، وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ گلے میں ڈالا ہے، ہم نے اپنا پتہ مصطفیٰ کے پتے میں گم کر دیا ہے۔ اگر ملنا چاہتے ہو صدیق اکبر کو، پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملنا چاہتے ہو فاروق اعظم کو، پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ گنبد خضرا پہ آ جانا، تمہارا کام ہے۔ صدیق اکبر سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، فاروق اعظم سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، جہاں مزار ہے سیدنا صدیق اکبر کا، جہاں مزار ہے سیدنا فاروق اعظم کا، جہاں مزار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حجرہ کس کا ہے؟ حجرہ سیدہ طیبہ جناب عائشہ صدیقہ کا ہے۔ اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہیں، اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے۔ رب کو پتا تھا دنیا میں بڑے بڑے ماننے والے ہیں، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا میری ہیں، کبھی سیدہ زہرا کے حجرے مبارک میں میرے مصطفیٰ کا مزار بن جاتا تو وہ لوگ بھی کہہ دیتے، کہتے دیکھو فاطمہ ہماری ہیں، مصطفیٰ فاطمہ کے حجرے میں لیٹے ہیں، پتہ چلا مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں۔ رب نے فیصلہ یوں کیا، فرمایا عائشہ کے گھر میں مصطفیٰ کو لٹاتا ہوں، کائنات والوں کو بتاتا ہوں جس کی ماں عائشہ ہے مصطفیٰ اسی کے ہے، جس کی ماں عائشہ ہے مصطفیٰ اسی کے ہے، جو ماں کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں مانتا اس کا مصطفیٰ کو ماننا قابل قبول نہیں، جو سیدہ کا احترام نہیں کرتا اس کو مصطفیٰ کا احترام کرنا قبول نہیں۔ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں مصطفیٰ کے ساتھ صدیق کو لٹایا گیا، فاروق کو لٹایا گیا، اس ذات کو پتا تھا۔ کچھ لوگ مولا علی کو کچھ اور انداز میں بھی مانتے ہیں۔ اگر کبھی سیدنا علی المرتضیٰ کے مزار کے ساتھ مزار ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے، کہتے علی ہمارا ہے مصطفیٰ بھی ہمارے ہیں، اہل سنت کہتے علی ہمارا ہے مصطفیٰ ہمارے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ پاک نے فیصلہ ایسا کیا ہے، مزار میں ساتھ ان کو سلایا ہے اور امت والوں کو پیغام دیا ہے، اے نبی کو اپنا کہنے والوں سنو، صدیق جس کا ہے نبی اسی کا ہے، فاروق جس کا ہے نبی اسی کا ہے۔ یہ تقسیم بھی حل ہو گئی۔ لوگوں ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں، ہم فاروق کو بھی مانتے ہیں، ہم عثمان کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں۔ جو جس کو مانتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہتا ہے۔ اہل سنت تیری عزت کو سلام، اہل سنت تیری عظمت کو سلام۔ تو نے رب کو مانا تو بے مثال مانا، تو نے مصطفیٰ کو مانا تو بے مثال مانا، تو نے صدیق کو مانا تو افضل البشر مانا، تو نے فاروق کو مانا تو بعد الانبیاء اگر حق کے نبوت رکھنے والا ہے تو وہ فاروق اعظم بھی ہو سکتا تھا۔ لوگوں اگر علی کو مانا تو ہم نے شیر خدا مانا ہے، اگر عثمان کو مانا ہے تو با حیا مانا ہے۔ فرمایا جو جس کو جیسے مانے گا قیامت کے دن ویسا ہی اس کا حشر ہوگا۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جو حضرت صاحب نے مجھے ٹائم دیا ہے وہ بالکل مختصر رہ گیا ہے۔ لوگوں یاد رکھ لو، صدیق اکبر عام انسان کا نام نہیں ہے، صدیق اکبر عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ صدیق وہ ہے جس کو رب نے خود چن کے بھیجا ہے۔ شب معراج ہے، میرے مصطفیٰ معراج پہ جاتے ہیں، رات کے لمحات ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، اس قادر مطلق سے ملاقات ہوتی ہے، واپس تشریف لاتے ہیں، راستے میں جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل امین رات کا وقت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب رب سے ملاقات ہو گئی، راز و نیاز ہو گئے، میں واپس چلا ہوں، اب میں نے جا کے صبح جب بتانا ہے، میں تو رب کی ملاقات کے لیے گیا تھا، کون مجھے تسلیم کرے گا، کون مجھے قبول کرے گا، کون میری بات پہ اعتبار کرے گا،
اس وقت جبریل بولے میرے آقا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات مانے یا نہ مانے اللہ نے ابو بکر کو صدیق اس لیے بنایا ہے، آپ بات کریں بغیر دلیل کے، اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا نام ابو بکر، بغیر دلیل کے ماننے والا۔ اس بات کی تصدیق مصطفیٰ نے خود کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا میں نے بڑی دنیا کو دعوت اسلام دی ہے، جس کو بھی میں نے دعوت اسلام دی ہے اس نے پہلے دلیل مانگی ہے، ایک ابو بکر ایسا ہے جس نے دلیل نہیں مانگی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ اگر تم نے کہہ دیا ہے تو میں دل جان سے مانتا ہوں، تو آج بھی نبی ہے تو کل بھی نبی۔ صدیق اکبر تردد کا نام نہیں ہے، صدیق اکبر یقین کا نام ہے۔ لوگوں صدیق اکبر شک کا نام نہیں ہے، صدیق اکبر تیقن کا نام ہے۔ صدیق وہ ہے جس نے دلیل نہیں مانگی، مصطفیٰ مانگا ہے۔ لوگوں صرف رب نے یہاں نہیں دیا، پھر جب انہوں نے دل سے مانگا ہے تو رب نے جہاں بھی مصطفیٰ عطا کیا ہے اگلے جہاں بھی مصطفیٰ عطا کیا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا عظمت صدیق تو بیان کرو، عظمت فاروق تو بیان کرو۔ جناب حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں ان کی عظمت بیان کروں یا دکھا دوں؟ لوگوں نے کہا دکھا دو۔ امام جعفر صادق نے ہاتھ پکڑا، روضہ رسول پہ لے گئے، دروازہ کھلوایا، اندر لے گئے، فرمایا دیکھو یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرا صدیق ہے، یہ میرا فاروق ہے۔ فرمایا اتنی بڑی شان کائنات میں کسی کو نہیں ملی جو شان جناب صدیق اکبر کو نصیب ہو رہی ہے۔ فرمایا جس طرح یہاں مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہو، ہم نے اسی طرح آنکھوں سے مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا ہے۔ دیکھیں مسجد نبوی شریف کا خوبصورت ماحول ہے، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، دائیں سائڈ پہ صدیق اکبر ہے، بائیں سائڈ پہ فاروق اعظم ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں صحابہ نے دیکھا تو چہرے مسکرا اٹھے، دل بہار ہو گیا، خوشیوں کی لہر آ گئی۔ میرے مصطفیٰ نے جب صحابہ کے چہرے دیکھے کہ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر، میرے غلاموں کو دیکھ کر، میرے خلفاء کو دیکھ کر میرے صحابہ اتنے خوش ہو رہے ہیں اور اتنے خوش ہو رہے ہیں، چہرے مسکرا اٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح آج ہمیں اکٹھے دیکھ رہے ہو، کل قیامت کو بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا دیکھو۔ پھر دیکھیں اللہ کے نبی نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ سرکار نے فرمایا اب قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں محمد قبر سے اٹھوں گا۔ فرمایا میرے بعد میرے صدیق کی قبر کھلے گی، ان کے بعد فاروق اعظم کی قبر کھلے گی۔ فرمایا میں محمد اٹھوں گا، میرے ساتھ میرے دونوں دوست اٹھیں گے، میدان حشر ہوگا، میرا مصطفیٰ خرام ناز کرتا ہوگا، اور دایاں سائڈ پہ صدیق اکبر ہوگا، بایاں سائڈ پہ فاروق اعظم ہوگا۔ لوگوں رب نے صرف عام سنگت نہیں دی بلکہ دنیا میں بھی ایسے رہے ہیں، قبر میں بھی ایسے ہیں، میدان حشر میں بھی ایسے ہی اٹھیں گے۔ لوگوں یہ یاریاں پکیاں ہیں، یہ سنگتیں پکیاں ہیں، یہ جرانے پکے ہیں، یہ نہ آج چھوٹے ہیں نہ کل چھوٹے ہیں۔ اگر کوئی ان پہ زبان دراز کرے گا، یاد رکھ لو زبان نکالنے والے آج بھی موجود ہیں، زبان نکالنے والے کل بھی موجود ہوں گے۔ آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے آگے اللہ پاک نے فرمایا میں صحابہ کے گستاخوں کو 2 سزائیں دوں گا۔ ایک سزا کیا ہوگی؟ فرمایا ایک سزا جہنم میں دوں گا اور ایک سزا جب میدان حشر ہوگا، دایاں سائڈ پہ صدیق ہوگا، بایاں سائڈ پہ فاروق اعظم ہوں گے، درمیان میں مصطفیٰ ہوں گے۔ جب میدان حشر میں خرام ناز کرتے ہوں گے، دیکھنے والے دیکھیں گے، اپنے دیکھیں گے، چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی، جب دشمن دیکھیں گے تو آگ لگ جائے گی۔ فرمایا ماننے والے خوش ہو جائیں گے، نہ ماننے والے غمگین ہو جائیں گے، ماننے والے مچل اٹھیں گے،
اور نہ ماننے والے قیامت کے دن بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں جنہوں نے آج مصطفیٰ کو کے ساتھ صدیق کو دیکھ کے خوشی کرنی ہے، قیامت کے دن بھی وہی خوشی کرے گا۔ جس کو دنیا میں یہ خوشی نصیب نہیں ہے اس کو آخرت میں بھی خوشی نصیب نہیں ہے۔ اس لیے آؤ آج ہم جس کو مصطفیٰ نے گلے سے لگایا ہے اس کو عقیدے میں رکھ لو، جس کو مصطفیٰ نے ساتھ سلایا ہے اس کو عقیدے میں رکھ لو، جس کو مصطفیٰ نے داماد بنایا ہے اس کو سینے سے لگا لو، جس کو مصطفیٰ نے اپنا کہا ہے اس کو اپنا کہہ دو۔ ہر صحابی رسول جنتی جنتی، کسی صحابی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رب نے جس کو جو شان دی ہے ویسے مانو گے دنیا بھی آباد ہوگی آخرت بھی آباد ہوگی۔ اللہ پاک میرے چند لفظ قبول و منظور فرمائے۔ ٹائم ہو چکا ہے تمام۔ اب آپ ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے قبلہ نورانی صاحب کے مل کر دیں۔ اللہ پاک مل